22 جون 2026 کو پاکستانی موسیقی کی دنیا ایک اور قیمتی آواز سے محروم ہو گئی۔ نامور طبلہ نواز استاد تافو کے صاحبزادے، معروف گلوکار، موسیقار اور استاد طارق تافو دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ طارق تافو کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنی منفرد آواز، لوک موسیقی سے وابستگی اور ثقافتی رنگوں سے بھرپور گائیکی کے ذریعے عوام کے دلوں میں ایک خاص مقام بنایا۔ ان کی پہچان صرف ایک گلوکار کے طور پر نہیں تھی، بلکہ وہ موسیقی کے ایک ایسے گھرانے کے چشم و چراغ تھے جس نے پاکستان کی موسیقی کو کئی یادگار نام دیے۔ نامور طبلہ نواز استاد تافو کے صاحبزادے ہونے کے باعث انہیں بچپن ہی سے موسیقی کا ماحول میسر آیا۔ گھر میں سازوں کی آوازیں، ریاض کی محفلیں اور موسیقی سے وابستہ شخصیات کی آمد و رفت نے ان کے اندر فن کی محبت پیدا کی۔ انہوں نے اپنے والد سے موسیقی کی ابتدائی تربیت حاصل کی اور بعد ازاں اپنی محنت، لگن اور خودداد صلاحیتوں کی بدولت ایک منفرد شناخت قائم کی۔ ان کی گائیکی میں لوک موسیقی کی مٹھاس، کلاسیکی موسیقی کی پختگی اور جدید انداز کی تازگی ایک ساتھ دکھائی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے مداحوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کے دوران بے شمار گیت گائے، لیکن جس گیت نے انہیں گھر گھر متعارف کروایا وہ مشہور پنجابی نغمہ لاہور لاہور اے تھا۔ یہ گیت صرف ایک مقبول نغمہ نہیں بلکہ لاہور کی ثقافتی شناخت بن گیا۔ جب بھی لاہور کی تہذیب، ثقافت، محبت اور رنگینیوں کا ذکر ہوتا ہے تو طارق تافو کی آواز میں گایا گیا یہ گیت ذہن میں گونجنے لگتا ہے۔ اس نغمے نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائی اور طارق تافو کو بین الاقوامی سطح پر شناخت دلائی۔ طارق تافو نہ صرف ایک کامیاب گلوکار تھے بلکہ موسیقی کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ نوجوان فنکاروں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے وقف کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ موسیقی ایک ایسا ورثہ ہے جسے نئی نسل تک منتقل کرنا ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے متعدد نوجوان گلوکاروں اور موسیقاروں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ موسیقی کے شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ وہ نئے آنے والے فنکاروں کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتے تھے اور اپنے تجربات، معلومات دل کھول کر ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ان کے کئی شاگرد آج موسیقی کی دنیا میں اپنا نام بنا چکے ہیں اور اپنے استاد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ثقافت اور زبان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی گائیکی کے ذریعے پنجاب کی روایات، لوک داستانوں، محبتوں اور تہذیبی رنگوں کو اجاگر کیا۔ ان کے گیتوں میں مقامی ثقافت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی موسیقی عوام کے دلوں کے قریب رہی اور لوگ خود کو ان کے فن سے جڑا ہوا محسوس کرتے تھے۔ بیرون ملک ہونے والی ثقافتی تقریبات میں بھی ان کی پرفارمنس کو بے حد پسند کیا جاتا تھا اور وہ پاکستان کی ثقافتی شناخت کے سفیر سمجھے جاتے تھے۔ طارق تافو کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد موسیقی اور شوبز انڈسٹری میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ فنکاروں، موسیقاروں، گلوکاروں اور مداحوں نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے تعزیتی پیغامات جاری کیے۔ طارق تافو اپنے پیچھے ایک غمزدہ خاندان چھوڑ گئے ہیں جس میں ان کی اہلیہ، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آج
اگرچہ طارق طافو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی آواز، ان کے گیت، ان کی تربیت یافتہ نسل اور ان کی فنی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ان کا نام پاکستانی موسیقی کی تاریخ میں عزت، احترام اور محبت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ لاہور لاہور کی وہ دلکش صدا شاید خاموش ہو گئی ہو، لیکن اس کی باز گشت آنے والے برسوں تک موسیقی سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں گونجتی رہے گی۔ اس عظیم فنکار کو کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کے شہنشاہ ولی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔